نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ مقدمۃ التفسیر کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ ابتداً آپ کو اللہ تعالیٰ کے نے جو ذریعے بنائے ہیں ادراک علم کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے۔ جہاں حواس انسان کے کام چھوڑ جائیں وہاں سے عقل کا آغاز ہوتا ہے، جہاں انسان کی عقل کام چھوڑ جائے وہاں سے وحی کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ پھر وحی کی اقسام یعنی وحی کے آنے کے طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچائی وہ کس کس انداز میں تھی، اس کی 5 صورتیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوئیں تفصیل سے۔ کل آپ کے سامنے تاریخ نزول قرآن کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ یہ دوبارہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ پچھلی پوری بحث آپ کے ذہن میں رہے، پھر آگے والی بات سمجھ میں آئے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس آیت میں یہ واضح فرما دیا کہ قرآن ازل سے ہی لوح محفوظ میں اللہ نے اپنا کلام محفوظ کر رکھا تھا۔ پہلا نزول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا بیت عزت پر کیا، یعنی بیت المعمور بھی کہتے ہیں، بیت عزت بھی کہتے ہیں۔ دنیا میں جہاں پر خانہ کعبہ ہے اسی کے اوپر، یعنی یہاں بیت اللہ انسانوں کی عبادت گاہ ہے، اسی کے اوپر پہلے آسمان پر بیت المعمور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن مجید وہاں پر نازل فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا نزول ہوا، وہ تدریجاً ہوا، یعنی مختصر انداز میں، کبھی ایک آیت، کبھی آیت کا ٹکڑا، کبھی ایک چھوٹی سی سورت، کبھی ایسا بھی ہوا کہ کبھی بڑی سورت بھی اکٹھی نازل ہوئی۔ لیکن کچھ لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی صورتیں کیوں نازل کی ہیں، ایک ہی دفعہ کیوں نہیں دے دیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو پوری کی پوری تورات عطا کر دی تھی۔ مفسرین اس کے بہت جواب دیتے ہیں، اس کی تفصیل بھی آگے آ جائے گی، تو اس کی بحث میں نہیں فی الحال جاتے۔ باقی یہ سمجھ لیں کہ نزول قرآن کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یعنی وحی کا سلسلہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ اب وحی پہلی آئی کب تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہو گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوابوں میں ابتدا ہو چکی تھی وحی کی، کیونکہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، سچے خواب نبیوں کے وہ بھی وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی کو عبادت کا بہت زیادہ شوق پیدا ہونے لگا۔ آپ غار حرا کے اندر چلے جاتے، کئی دن کئی راتیں آپ وہیں گزارتے، عبادت میں مشغول رہتے۔ حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص میرے سامنے آئے، یعنی فرشتہ تھا اللہ کا بھیجا ہوا، اس نے مجھے آ کر کہا اقرا، پڑھو، پڑھ۔ میں نے کہا ما انا بقاری ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس نے پکڑا مجھے، ہم عائشہ کی روایت میں کہ وہ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں مجھے یوں پکڑا، اتنا بھینچا، یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اتنا مجھے زور سے بھینچا اور پھر مجھے چھوڑ دیا۔ پھر کہا اقرا، پھر میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر مجھے اس نے پکڑا، پھر بھینچا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، زور سے دبایا، تو قریب تھا کہ میری پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز آتی، لیکن پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے مجھے چھوڑا، پھر کہا اقرا، میں نے پھر تیسری دفعہ وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، یعنی میں پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں۔ تو فرمایا روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ تیسری مرتبہ ہوا تو پھر اس نے یعنی فرشتے نے سورہ علق کی ابتدائی آیات پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ آیات پڑھی۔ یہ آیات سورہ علق جو نازل ہوئی
سب سے پہلے قرآن کی یہی یعنی علماء کا مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلی آیات یہی ہیں جو قرآن کی وحی کے طور پر نازل ہوئیں سب سے پہلے۔ اس کے بعد 3 سال تک کوئی وحی نہیں آئی، 3 سال تک اسے فترت وحی کا دور کہا جاتا ہے، زمانہ فترت وحی، یعنی اس دور میں کوئی وحی نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ 3 سال کے بعد آسمان اور زمین کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو جو غار حرا میں آیا تھا، اسی فرشتے کو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا، اور وہ سورہ مدثر کی آیات پڑھ رہے تھے، مطلب کہ سورہ مدثر دوسری مرتبہ میں نازل ہوئی۔ تو یہ ہوا سلسلہ ابتدا قرآن کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مستقل حالات و واقعات کے اعتبار سے قرآن نازل ہوتا رہا، وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا اس کے بعد۔ اور آپ نے نئی بات یہ سمجھنی ہے کہ قرآن کے اندر مکی اور مدنی صورتیں ہیں۔ آپ قرآن کھولیں گے، سورۃ الفاتحہ آگے لکھا ہوگا مکی یا مدنی، کسی بھی صورت کے آگے دیکھیں گے لکھا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ باقی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکہ شہر میں آیتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہو گئیں، جو مدینہ شہر میں ہوئیں وہ مدنی ہو گئیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں ہے اللہ کے نبی دور نبوت شروع ہوتا ہے 40 سال کی عمر کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور نبوت 23 سال ہے، جس میں سے 13 سال اللہ کے نبی مکہ میں رہے، 10 سال آخری جو ہے وہ مدینہ میں رہے۔ جو 13 سالوں کے اندر یعنی مدینہ آنے سے پہلے جو بھی سورت، جو بھی آیت، جو بھی قرآن نازل ہوا، پھر وہ معراج کے موقع پر ہو، راستے میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی نازل ہوا، وہ عرفات میں ہو، وہ مینا میں ہو، وہ مزدلفہ میں ہو، وہ پوری دنیا میں کہیں بھی نازل ہوا ہو، اس کو مکی ہی کہا جائے گا، ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ باقی ہجرت کر لی، مدینے میں آ گئے، ہجرت کے دوران جو نازل ہوئیں، جو قرآنی آیات ہجرت کے دوران نازل ہوئیں، ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک ہجرت مکمل نہیں ہوئی، مدینہ نہیں پہنچے تھے ابھی تک۔ ہاں، مدینہ میں آنے کے بعد جتنی بھی آیات نازل ہوئیں، پھر وہ حضور یہاں سے مکہ کو فتح کرنے بھی گئے، وہاں نازل ہوئیں، ان کو بھی مکی نہیں کہیں گے، مکہ میں ہوئی ہیں، لیکن ان کو ہجرت کے بعد کی جتنی بھی آیات ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، وہ صورتیں مدنی ہیں۔ جتنی بھی مطلب ایک قاعدہ کلی یا قانون سمجھ لیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا قرآن اسے مکی کہا جاتا ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ کافی دفعہ ایسا بھی ملے گا کچھ سورت تو پوری کی پوری مکی ہے، کچھ آیتیں مدنی ہیں، پوری سورت جو ہے وہ سورت مدنی ہے، چند آیات اس میں 2 3 4 آیتیں ہیں وہ مکی ہیں، وہ مکی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ یہ جو آیات مطلب اصل جو چیز ہے، جہاں شروع ہوئی سورت کا نزول شروع مکے میں ہوا، اس کی چند آیات مدینے میں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، وہ اس صورت میں مل گئیں، لیکن وہ مدنی ہی کہلوائیں گی کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ ہاں، بعض پہلے جو مدینے میں آئے، مدینے میں آنے کے بعد سورت کا آغاز ہو گیا، چند آیات پہلے سے اس میں ملائی گئیں، مثال اللہ تعالیٰ نے پوری ترتیب اللہ کے نبی کو سمجھا دی تھی، تو وہ مکی آیات کہلائیں گی جو مکہ دور میں نازل ہوئی تھی۔ وہ اگر بڑی صورت میں کسی میں شامل ہوئی ہیں تو وہ مدنی ہی کہلوائیں، مکی کہلوائیں گی کیونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور وہ سورت مدنی کہلائے گی کیونکہ اس کی ابتدا مدینے میں ہوئی ہے۔ سورت کے ابتدائی آیات جس علاقے میں نازل ہو وہاں کا نام دیا جاتا ہے۔ باقی علماء نے چند نشانیاں بتائی ہیں کہ ہم قرآن کی آیت کھولیں، آیات پڑھیں، ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے۔ اس کی چند نشانیاں، کلا کا لفظ جس صورت میں ہوگا وہ مکی ہوگی، کلا، کلا کا معنی تھا ہرگز نہیں، یہ لفظ جس صورت میں بھی ہوگا وہ مکی کہلائے گی۔ اس کی یہ 15 صورتوں میں 33 بار یہ کلا کا لفظ آیا ہے،
آدھا قرآن مکمل ہونے کے بعد، یعنی پچھلے 15 سپاروں میں نہیں ہے، اگلے 15 سپاروں میں 33 بار آیا ہے یہ، اور 15 صورتوں میں آیا ہے 33 بار، ٹھیک ہے؟ تو یہ جتنی بھی صورتیں آئی ہیں وہ مکی کہلائیں گی، جن میں کلّا کا لفظ ہوگا۔ دوسری بات، مکی صورتیں مختصر ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات والی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ابتدائے اسلام تھا، اب صحابہ نے یاد بھی کرنا تھا، اللہ کے نبی کے ذہن میں بھی مضبوط رہیں اور صحابہ سنیں، ان کو بھی جلدی یاد ہو جائے، اس لیے پہلے چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوئیں، چھوٹی چھوٹی نازل ہوئیں، آیات بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ مدینے میں آئے تو کافی دفعہ ایسا بھی ہوا پوری کی پوری صورت، غالباً سورہ مائدہ کے بارے میں یا سورہ انعام کے بارے میں، وہ پوری کی پوری نازل ہوئی تھی۔ تو اس طرح اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز کیوں رکھا تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا؟ پورا ہی نازل کرتے تو کیا ہوتا؟ تو جواب یہ ہے کہ پورے کی پورے قرآن پر عمل مشکل ہو جاتا۔ اب جو صحابہ سنتے جاتے تھے اس پر عمل کرتے جاتے تھے، یہ انداز تھا صحابہ کا، اور علم کہتے بھی اسی کو ہیں۔ مولانا غوث جناب نے بیان سنا تھا، کیا فرما رہے تھے؟ علم اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر تبدیلی پیدا کر دے۔ ایک آیت پڑھ لی، جسم میں تبدیلی آ رہی ہے تو علم فائدہ دے رہا ہے، علم نافع کہتا ہے، وہ علم نافع کہلاتا ہے۔ جو پڑھ لیا اس پر عمل شروع، یہ نہیں آج ہم سن رہے ہیں، اس نیت سے سنیں، اس نیت سے بادب انداز میں اس نیت سے سنیں کہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں جو چیز قرآن کی پتہ چلے گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس نیت سے سنو گے تو آخرت میں بھی فائدہ دے گا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ معلومات اکٹھی کرنا، اتنی بڑی معلومات اکٹھی کرنے والے کوئی علامہ نہیں بنے۔ معلومات صرف اکٹھی کرنے والے بڑے بڑے دنیا کے پروفیسر ہیں، اتنی معلومات رکھتے ہیں، ہم تو ان کے کیا کہتے ہیں، ان کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن وہ معلومات کسی کام کی نہیں ہے جو علم نہ بن سکے۔ فائدہ وہ دیتا ہے جو علم ہو۔ اگر علم ہمارے اندر رسخ ہو گیا، ہمارے اندر غالب آیا، تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بدلنے لگے گی۔ صحابہ وہی تھے جو کفار میں زندگی گزار چکے تھے، مشرکین مکہ میں انہوں نے ساری زندگی اس طرح گزاری تھی، لیکن جیسے جیسے ان پہ دین غالب آتا جا رہا تھا، قرآن وہ اپنے اندر سما رہے تھے، ویسے ویسے لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر وہ خود قرآن بن چکے تھے، وہ خود قرآن کا نقشہ بن گئے تھے، اتنا انہوں نے اپنے آپ کو قرآن پر تبدیل کیا۔ ایک آیت پڑھ لی، اس پر عمل نہیں کریں گے، آگے یاد بھی نہیں کریں گے، آگے نہیں پڑھیں گے جب تک اس پہ عمل نہ کیا۔ یہ طریقہ کار، یہ محبت، یہ الفت اگر ہوگی قرآن سے، خدا کی قسم قرآن دنیا میں بھی ہمارے لیے ہمیں چاند لگائے گا اور آخرت میں بھی ہمارے بیڑے پار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك۔ جزا الله عنا محمدا ما هو أهله، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين۔ ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔